اسی طرح سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ جو ہے نا مسلمانوں کے بہت بڑے سپر ہیرو ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس کو فتح کرتے، آپ کے پاس جو دشمن تھے، جو عیسائی تھے، وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں، آپ کی فوج اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر آپ جو ہے نا ایمان والے بادشاہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. اور آپ تربیت کس کے پاس پائے تھے؟ حضرت حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. اپنے ایمان کو درست کہاں پر کریں؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اگر صحیح بن جائے تو پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں. آج جو نا سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارے مسلمان سلام کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کے ہیرو ہیں، بیت المقدس کو فتح دلائی. مگر وہ جو طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ جو کام کر چکے ہیں، وہ ایمان کی بنیاد پہ کریں. اور صحبت کس کی پائی؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت پائی. آپ کو پتہ چلا کہ یہ دشمن جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک جنگی بیڑا آ رہا ہے، مطلب سمندری جہاز سے بڑی فوج آ رہی ہے، بڑی ہتھیار کے ساتھ آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور ایک بڑی قوت بن جائے گی، اور مسلمانوں کی قوت تھوڑی رہ جائے گی. تو آپ کیا کریں؟ آپ نے قوت کو نہیں آزمائے، کیونکہ صحبت کس کی پائی ہوئی ہے؟ صحبت حضور غوث الثقلین رضی اللہ. جب یہ پتا چلا کہ بہت بڑی طاقت آ رہی ہے، جنگی بیڑا آ رہا ہے، اور یہ دشمنوں کے ساتھ مل کے اب ایک بڑی طاقت بن جائے گی، اور میرا جو ہے نا ان کے ساتھ، جیسا یہ پتا چلا آپ نے نا میٹنگ کال نہیں کی، آپ نے سپہ سالاروں کو نہیں بلایا، آپ نے اپنے ہتھیار کاؤنٹ نہیں کرائے، آپ نے اپنی فوج کاؤنٹ نہیں کرائی. جیسا یہ پتا چلا مسجد کی طرف چلے گئے، رات جو ہے نا وہیں گزاری. سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، رات مسجد میں گزار رہے، اکیلے سجدے میں سر رکھ کے رو رہے، مولا یہ جو فوج جمع ہوئی ہے میں ان سے نہیں ڈر رہا، یہ میرے لیے نہیں مانگ رہا، میں تیرے نبی کے دین کا سوال ہے. اگر آج ہم ہار گئے تو یہ مسلمانوں کی ہار ہوگی، تیرے نبی کے دین کی جو ہے نا نقصان پہنچائیں گے یہ لوگ آ رہے ہیں، تیرے نبی کے دین کا سوال ہے. میں جو ہے نا میرے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنے نبی کے دین کے لیے مانگ رہا ہوں. رو رہے، گڑگڑا رہے. فجر ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک اللہ والے ملے. تو آپ نے پہلے کے جو بادشاہ تھے اللہ والوں کو بولتے تھے دعا کریے، ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور اس سے مقابلہ ہے. تو وہ اللہ والے نے کہا مسجد کے باہر نکلنے کے بعد کہ وہ تو جہاز ڈوب گیا، وہ جو فوج آ رہی تھی وہ جو جہاز تو ڈوب گیا. بولے ڈوب گیا؟ آپ کو کیسا پتا چلا کہ وہ جہاز ڈوب گیا؟ تم نے اتنا پانی بہا دیا ہے تو ڈوبے گا تو صحیح نا. تم نے اتنا پانی بہا دیا ہے مسجد کے اندر سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی میں ڈبا دیا ان کو. یہ ایک خطرہ جو مومن کا ہوتا ہے آنسو کا، وہ سمندر ہوتا ہے. یہ خطروں کو جو ہے نا معمولی نہیں سمجھو. یہ جو ہمیں پرابلم ہوئی تو ہم اپنے رب کی طرف جھکو، رجوع ہونا. ہمیں کوئی بات پیش آئی تو رب کی طرف رجوع ہونا، یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. اگر ہمیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور ہم اپنے اختیارات اور اپنے اسباب کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور ہم اس کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہ انڈرسٹینڈنگ رانگ ہے، یہ بےمانی ہے. اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، بات بڑی نیٹ اور کلین ہے، کرسٹل کلیئر ہے، کوئی چیز چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پر بندہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا؟ فوج ہے، سپہ سالار ہے، ہتھیار ہے، بہت کچھ ہے، بادشاہ ہے، مگر کچھ نہیں رکھے، مولا کی بارگاہ میں رجوع ہو گئے. کیا بن گئے؟ مجبور، محتاج بن گئے. مولا میں تو مجبور ہوں، محتاج ہوں، مدد فرما مولا، تیرے حبیب کے دین کا سوال ہے مولا، مدد فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، دین کے وسیلے سے دعائیں مانگی. دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ جہاز بیڑا غرق، وہ جہاز ڈوب گیا، اور پھر جب لڑائی ہوئی تو آپ جیت گئے. تو یہ جو نا بادشاہ، تو بات کہ بادشاہ ہو کر اپنی بادشاہت نہیں رکھ رہے. ہم فقیر ہیں مگر بڑے بڑے چیزیں رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، فقیر ہو گئے. یہ بھی ہے نا، یہ بھی، اس پہلے یہ کر لیں گے، سب کر لیں گے. سب فیل ہونے کے بعد، بیڑا غرق ہونے کے بعد اپنا انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ رکھ کے اللہ کے سامنے جھکے تو دشمنوں کا بیڑا غرق ہوا. ہم کیا کرتے ہیں؟ رب کو چھوڑ کے اپنے بیکار چیزیں، کچرے کو اپنے پاس رکھے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. ہم اپنا بیڑا غرق کرنے والے. جو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی صحبت پا کے ایمان حاصل کرنے والے ایسے ہیں، دشمنوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن کے اوپر کبھی کفار مشرکین غالب نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ایسا کیوں؟ اس میں لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ مسلمان جو مومن ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ہتھیار ہے، وہ ہتھیار کفار اور مشرکین کے پاس نہیں۔ نبی صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ مومن کے پاس کیا ہتھیار ہوتا ہے؟ بولے وہ دعا مانگتا ہے اپنے رب سے۔ یہ دعا جو مانگنا ہے یہ مومن کے پاس ہتھیار ہے، اور جو دعائیں نہیں مانگتے وہ مشرکین اور کفار ہے جو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ مومن دعائیں مانگ کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دعائیں کب رجوع کب ایمان ہوگا کہ میرا پروردگار حاجت روا ہے، تب رجوع ہوتے۔ اپن کہ ادھر رجوع کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ پیسے کی طرف، ان کی طرف، پتہ ہے ان کی طرف ہوتا ہے، انہوں کام کرتے ہیں ہمارا، انہوں حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو نکالنا ہم